سامعین، رضوان آفتاب راجپوت اس ہیئر اور افسوسناک خبر کہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکز لاہور میں تحریک لبیک کے کارکنان پر کافی تشدد ہوا پولیس کی جانب سے، اور لاٹھی چارج ہوا، شیلنگ ہوئی، اور سننے میں آیا، ذرائع نے بتایا کہ ایک حد تک سیدھے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 2 سے زائد کارکنان ان کے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ پولیس اور عام عوام آمنے سامنے اگر آ جائیں تو ایک بہت بڑا المیہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پریشان کن حالات بن جاتے ہیں، کیونکہ دونوں طرف میں نقصان پاکستان کا ہوتا ہے۔ لیکن ایک طرز پر دیکھنے میں ملتا ہے کہ ایک حد تک آ کے نون لیگ پی ایم ایل این کا یہ شروع سے وتیرہ رہا، جیسے ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا وہی ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے آ کے تحریک لبیک اور تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والے پروٹیسٹ میں۔ لیکن ایک حد تک دیکھا جائے تو جماعت اسلامی بھی پروٹیسٹ کرتی رہی، اور یہ جو پروٹیسٹ تھا، جو 10 کی ڈیٹ کا پروٹیسٹ دیا گیا تھا الٹیمیٹ، جس کی کال کی گئی تھی تحریک لبیک کے سربراہ سعد حسین رضوی کی طرف سے، تو یہ بیسیکلی فلسطین کے حق میں اگینسٹ اسرائیل اور اس کے ساتھ امریکہ کے، اور یہ امریکن امبیسی اسلام آباد کے سامنے تک جانا تھا فیض آباد سے، چونکہ تحریک لبیک کا انفلوئنس رہا ہے پاکستانی سیاست میں، اور کامیاب ترین دھرنے کیے ہیں انہوں نے اپنے دور کے۔ فیض آباد میں جب ان کے والد محترم علامہ خادم حسین رضوی آپ موجود تھے، کیا ہی دلیر شخصیت تھے اور نڈر انسان تھے اور عاشق رسول تھے، جنہوں نے ہمیشہ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پر بات کی، اور اس چیز کو انہوں نے اجاگر کیا، لوگوں میں اس چیز کی اویئرنیس پیدا کی، اور جتنا ورک خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے ختم نبوت کو لے کر اور 295C کے قانون کو لے کر، میرے حال میں ایک داد کے مستحق تھے، وہ اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ اور اسی طرح ان کے صاحبزادگان ابھی چل رہے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل ریلیجیس پارٹیز ہیں، جن میں جماعت اسلامی ہے، جن میں جمعیت علماء اسلام ہے، جن میں تحریک لبیک ہے، ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کبھی بھی یہ پروٹیسٹ کے لیے سامنے آتے ہیں۔ تو پروٹیسٹ بیسک ایک آئینی حق ہے ہر شہری کا، ہر جماعت کا، ہر پولیٹیکل پارٹی کا، اور اس پہ آ کر یا تو آپ کمپلیٹلی بین کریں اس کو، اور اگر کمپلیٹلی بین نہیں کر سکتے ہیں آپ، جو کہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، تو آپ کو چاہیے پھر ان کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور پروٹیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ چل رہے ہیں، یورپی یونینز کے ممالک میں چل رہے ہیں، امریکہ میں چل رہے ہیں، واشنگٹن میں چل رہے ہیں، ہر جگہ دنیا کے ممالک میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ جاری ہیں، اور اس کی بیسک وجہ ہے کہ اسرائیل کو جینوسائیڈ کلوز کرنا چاہیے غزہ میں، اور غزہ کے لوگوں کو ان کو بنیادی حقوق دینے چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں تحریک لبیک نے یہ پروٹیسٹ کی کال کی تھی، جس کو لے کر گورنمنٹ آف پنجاب میں کافی زیادہ ہم نے دیکھا کہ پریشان کن حالات تھے، اور انہیں پریشان کن حالات کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ انہوں نے سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، جس کے مقابلے میں تحریک لبیک کے جو کارکنان تھے وہ اور پولیس آمنے سامنے ہوئی، وہاں پہ ان کا تصادم ہوا، اور مختلف ویڈیوز ملنے لگیں جس میں تحریک لبیک کے کارکنان کو زخمی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے، کچھ پولیس والوں کی بھی زخمی حالت میں تصویریں وائرل ہوئیں۔ کافی زیادہ یہ ایک کہہ لیں کہ حساس مسئلہ بنتا جائے گا، کیونکہ پبلک جو ہے وہ اگر اداروں کے سامنے آئے گی تو اداروں کا تشخص اور ان کی جو رسپیکٹ ہے وہ کافی زیادہ ڈیمیج ہوگی، اور یہ پچھلی حکومتوں میں بھی، خاص کر نون لیگ حکومتوں میں دیکھنے میں ملا ہے، جس طرح سے ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا وہ بھی یو نو ویل اباؤٹ دیٹ، اور جو کچھ وہاں ہوا، پھر جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، یا اس سے پہلے بھی نون لیگ کی حکومت رہی، تحریک انصاف کی حکومت رہی جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے، اور تحریک لبیک نے اپنا اسٹریٹ پاور دکھایا، چونکہ تحریک لبیک کے پاس اس وقت سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور تحریک لبیک کے پاس ہے۔
دیگر سیاسی جماعتیں اگر اپنے بندے اکٹھے کرنا چاہیں بھی تو زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 ہزار بندے ان کے اکٹھے ہوتے ہیں، ورنہ ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، ان کو ہزاروں روپیہ دینا پڑتا ہے، بریانیاں کھلانی پڑتی ہیں۔ لیکن یہ اسلامی جو جماعتیں ہیں، جن میں جماعت اسلامی ہے، جن میں جمعیت علماء اسلام ہے، اور جن میں خاص کر تحریک لبیک ہے، تو ان کے پاس اپنی اتنی زیادہ اسٹریٹ پاور ہے کہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے روڈوں پہ آتے ہیں، روڈیں کلوز کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مفاہمت کا رستہ اپنانا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ میں نے آج طلال صاحب کا بیان سنا، بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے سرہن آ کر غلطی جو ہے وہ تحریک لبیک کی نکالی، لیکن حکومت میں آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے تھا ان سے آپ بات چیت کرتے اور مذاکرات کر کے، اگر تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ امریکن ایمبیسی کے سامنے یہ سارا پروٹیسٹ ہو، تو آپ ان سے بات کرتے، ان کو آپ کسی طور پر آ کر مناتے۔ تقریباً 2017 میں فیض آباد میں دھرنا دیا گیا تھا، جس نے ملک کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر 2020 میں انہوں نے فرانس کے خلاف مظاہرے کیے، جہاں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کیا گیا، پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، گرفتاریاں ہوئیں اور میڈیا بلیک آؤٹ رہا۔ 2021 میں خادم حسین رضوی صاحب کے انتقال کے بعد سعد حسین رضوی نے قیادت سنبھالی۔ حکومت نے متعدد بار جماعت پر پابندی لگانے کی کوشش کی، مگر وہ ہر طرح کسی نہ کسی طریقے سے بحال رہی۔ بہرحال حالیہ دنوں میں لاہور میں جہاں پولیس نے حافظ سعد حسین رضوی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، کارکنان نے سخت رد عمل دیا۔ نہ صرف لاہور میں بلکہ ابھی اسلام آباد سے خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں کہ اسلام آباد میں بھی تحریک لبیک کے کارکنان پہنچ چکے ہیں، کئی اہلکار زخمی ہوئے، شہر میں کشیدگی پھیل گئی۔ ٹی ایل پی اس دوران ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان ابھی بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اعتماد کا فقدان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو کافی مقبول ترین ہے، جس کا نام آپ کے ایوانوں میں کافی مضبوط ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ آئینی طریقے سے ڈیل کریں، نہ کہ اس کے ساتھ آپ جبراً سلوک کریں کہ جس سے پولیس اور ادارے لوگ عوام نہتی عوام آمنے سامنے آئیں اور حالات مزید کشیدہ ہوں۔